وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. هذا السند العالي للجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. يقول العبد الضعيف حذيفة ابن الشيخ يونس ابن الشيخ عمر البالنبوري حدثني الشيخ نصير أحمد خان الموقر رئيس المدرسين بالجامعة الإسلامية دار العلوم بديوبند المجلد الأول من البخاري. وحدثني الشيخ عبد الحق الأعظمي الموقر شيخ الحديث بالجامعة الإسلامية دار العلوم بديوبند المجلد الثاني من البخاري. قال حدثنا الشيخ حسين أحمد المدني قال حدثنا الشيخ محمود حسن الديوبندي المعروف بشيخ الهند قال حدثنا الشيخ محمد قاسم النانوتوي قال حدثنا الشاه عبد الغني المجددي قال حدثنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي قال حدثنا مسند الهند محمد أحمد الشهير بولي الله بن عبد الرحيم الفلتي ثم الدهلوي قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني قال حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال حدثنا شمس الدين محمد بن الرملي قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي حجر العسقلاني قال حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا أبو علي حسين بن مبارك الزبيدي الحنفي قال حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن مزفر بن محمد الداودي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میری ماؤں اور بہنوں، عزیز طالبات اور معلمات اور مدرسے کے منتظمین اور منتظمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ آج آپ کے مدرسے میں ختم بخاری ہے.
بخاری کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچیاں جو ہے جنہوں نے اپنے علم کا ایک سفر شروع کیا تھا، آج وہ رسمی طور پر اس کی تکمیل تک پہنچی ہیں۔ یہ رسمی تکمیل ہے، لیکن رسمی تکمیل ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے مدارس میں جو درس نظامی کے طرز پر جتنی کتابیں اور جو چیزیں پڑھائی جاتی ہے، وہ صرف اس کے لیے ہوتی ہے تاکہ ان علوم سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے، ان علوم کی چاشنی چکھا دی جائے۔ فارغ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فارغ ہو گئے۔ فارغ ہمارے استاد مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بھی بخاری کا ختم یا سال کا اخیر ہوتا تھا تو اس وقت جو نصیحت کرتے تھے اس میں یہ نصیحت ضرور ہوتی تھی کہ تم یہ سمجھو کہ میں فارغ ہو گئے، میں فاضل بن گیا، تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ فارغ تو انسان زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، بس یہاں پہ رسمی تکمیل ہوئی ہے۔ اس رسمی تکمیل سے آپ کو احادیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، اور جتنے علوم آپ کو پڑھائے گئے ہیں ان علوم سے ایک مناسبت ہو گئی۔ پوری زندگی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور دوسروں کو آپ کا سکھایا ہوا سکھاتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمع، کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کے چہرے کو، اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کے چہرے کو جس نے میری بات کو سنا، محفوظ کیا، اور پھر جیسا سنا ویسا اس کو سامنے پہنچا دیا۔ تین چیزیں ہیں، سننا بھی ہے اور اس کو یاد کرنا۔ یاد کرنے میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس کی عبارت کو اور الفاظ کو یاد کرنا، اسی طریقے سے اس کا مطلب اور مفہوم سمجھنا، یہ ساری چیزیں یاد کرنے میں آتی ہیں۔ اور پھر تیسری چیز کہ پھر جیسا سنا ویسا سامنے کسی کو پہنچا دینا۔ جیسا سنا ویسا پہنچا دینے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث اپنی طرف سے انسان پیش نہ کرے اور احادیث کی من مانی تشریح بھی نہ کرے۔ آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو اپنے ذہن میں قائم کرتا ہے اور پھر قرآن حدیث کو اس پر منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گمراہی کا بہت بڑا راستہ ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن حدیث پڑھے اور پھر اس سے اپنے نظریات اور خیالات کو قائم کرے، یہ۔ ورنہ آج کھینچ تان کے توڑ مروڑ کے قرآن کی آیتوں کو اور احادیث کو اپنے مطلب کے لیے پیش کرنا بہت عام سی بات ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مزاج یہ ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہر چیز قرآن کریم میں، ہر چیز قرآن کریم میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ حضرت تھانوی نے کہا ہے کہ کس نے کہا کہ ہر چیز قرآن کریم میں؟ بالکل غلط ہے۔ بات سوچ سمجھ کر کرا کرو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ ہر چیز قرآن کریم میں ہے، یعنی دین سے متعلق جو بنیادی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری قرآن کریم میں۔ اب دنیا کے اندر کوئی نیا انکشاف ہوتا ہے، سائنس نیا انکشاف کرتی ہے، اب لوگ اس کو قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھائی قرآن میں تو ہے ہی نہیں، یہ کیسی کتاب ہے، اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بھائی قرآن جو ہے نا وہ سائنس اور دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی ترقی، یہ سب چیزیں بتانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، اللہ تک پہنچنے والا راستہ ہے، اور دین سے متعلق جو بنیادی اہم باتیں ہیں وہ چیزیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک طب کی کتاب ہے تو طب کی کتاب کے اندر فقہ کا مسئلہ تھوڑی لکھا ہوا ہوگا۔ اس لیے قرآن اور حدیث کو ہم سمجھے، قرآن اور حدیث کی شدھ بدھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھے اور سمجھ کر پھر یہ باتیں لوگوں کو سمجھائے۔ مناسبت پیدا ہو گئی کہ قرآن کی تشریح سمجھنے کے لیے تفاسیر ہے علماء کی، اور احادیث کی تشریح سمجھنے کے لیے
ہمارے علماء کی کتابیں ہیں جنہوں نے اس کے اندر زندگی گزاری، اس لیے جو سیکھا ہے اسے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ اس لیے ایک بات تو یہ دھیان میں رکھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ایک منزل تک پہنچا دیا، لیکن یہ رسمی تکمیل ہے، اسے حقیقی تکمیل نہ سمجھو۔ العلم من المہد الی اللحد، علم جو ہے یہ گہوارے سے شروع ہوتا ہے اور قبر میں جانے تک علم کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ علم اتنا بڑا سمندر ہے، پوری زندگی بھی انسان تیرتا رہے پھر بھی اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ذہن سے یہ چیز نکال دے کہ ہم فارغ یا فاضل ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ دھیان میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس امت کو قیامت تک باقی رکھنا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، ختم نبوت ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بھی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے احادیث کی بھی حفاظت کی۔ قرآن کریم کس طریقے سے جمع ہوا اس کی تو تفصیل مستقل الگ سے ہے اور بہت تفصیل طلب ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ بخاری ختم ہے، اس کا تعلق احادیث سے ہے، تو احادیث کس طریقے سے جمع ہوئی اس کی ایک مختصر سی تاریخ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے زمانے میں اب سفر میں ہے تو سفر میں کوئی چیز بتائی، حضر میں ہے تو جیسا کوئی واقعہ پیش آیا اس کے حساب سے کوئی چیز بتائی، تو صحابہ کرام کے ذہنوں اور زبانوں کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی اور اسی کو وہ روایت کرتے رہتے تھے۔ جہاں جاتے تھے موقع محل کے حساب سے کوئی ایسی بات سامنے آتی تھی تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی تھی اور اسے لوگ بیان کرتے تھے۔ صحابہ کرام باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر حلقے بھی لگتے تھے اور جس میں صحابہ کرام جو ہے وہ احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ احادیث مستقل طور پر کہیں جمع نہیں تھی ساری کی ساری، سب سے پہلے احادیث کو مرتب اور منظم اور جمع کرنے کا خیال آیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ ان کے دل میں خیال آیا جس طریقے سے قرآن کریم کو جمع کرنے کا بھی خیال سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، پھر اس کی تفصیلات ہے کس طریقے سے قرآن جمع ہوا۔ اسی طریقے سے احادیث جمع کرنے کا بھی سب سے پہلے خیال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر آیا۔ جب ان کے زمانے خلافت میں ان کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے صحابہ کرام کی وہ جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی مجلس شورا، دینی امور میں مشاورت کے لیے، ان کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنے دل میں آئی ہوئی بات کو پیش کیا کہ بھئی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم احادیث کو جمع کر لیں اور لکھ لیں، کہیں یہ احادیث ضائع نہ ہو جائے۔ تو سارے صحابہ کرام نے اس پر اتفاق رائے کیا کہ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، احادیث جمع ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ ابھی تو صرف زبان سے کان تک ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز جو ہے نا وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ الکتابۃ کالقید کالصید، کہ لکھنا جو ہے نا وہ کسی کو محفوظ کرنے کی طرح ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے استخارہ کرنے دو، میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے تک استخارہ کرتے رہے، 1 مہینے تک، اور 1 مہینے کے استخارے کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ بھئی میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے حدیث جمع نہیں کرنی ہے،
مجھے حدیثیں جمع نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں اس طریقے سے ہوا کہ ان کے ماننے والوں نے انبیاء کی باتوں کو جمع کیا اور پھر وہ اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو وہ بھول گئے. چنانچہ مجھے یہاں پر بھی ایسا ہی خطرہ ہے کہ ابھی نیا نیا قرآن کریم جمع ہوا ہے. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بھی جمع کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اس قرآن کریم کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں مشغول ہو جائے اور گزشتہ انبیاء کی طرح وحی سے، انبیاء کی قوموں کی طرح وحی سے مکمل غافل ہو کر انبیاء کی باتوں کے اندر لگ جائے. بڑے لوگ تھے، ان کی سوچ بھی بہت دور اندیشی کی تھی. بہرحال یہ بات حضرت عمر بن خطاب کے دل میں آئی، لیکن اس وقت میں یہ چیز وجود میں نہیں آ سکی اور اس کا ریزن اور سبب بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے بعد وقت گزرتا رہا. جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین بنے خلیفہ، جو پہلی صدی کے ختم پر پہلے مجدد ہے اس امت کے مجدد ہر صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو بناتے ہیں. تو پہلی صدی کے جو مجدد تھے وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ خاندانی اعتبار سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ہی کے اندر ہے. یعنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب کی پوتی کی نواسی تھی. تو ظاہر سی بات ہے خاندانی اعتبار سے ان کو ایک نسبت تھی. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر اس ضرورت کو محسوس کیا کہ بھئی صحابہ کرام کا مجمع دنیا سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. اب یہ احادیث جو ہے نا، اس کے اندر کافی لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے احادیث گھڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا. سندیں بڑھ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے پہلے تو یہ تھا کہ بھئی صحابی سیدھا حضور سے نقل کرتے تھے. اب صحابی کے بعد تابعین کا زمانہ ہے. اب کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہے اس کو جمع کر دیا جائے. چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جتنے ممالک میں گورنر ہے ان تمام کو خطوط لکھے. مدینہ منورہ خط لکھا اور مدینہ کے گورنر سے کہا کہ بھئی مدینہ منورہ میں جتنے حدیث کے حلقے ہیں اور جتنے علماء احادیث بیان کرتے ہیں ان سب کو یہ حکم دو کہ بھئی احادیث کو جمع کریں. شام کے جو گورنر تھے ان کو خط بھیجا کہ بھئی شام کے اندر جتنے حدیث کے حلقے چلتے ہیں ان سب علماء سے کہو کہ وہ اپنے اپنے احادیث کو لکھنا شروع کرے اور جمع کرے. بصرہ کے اندر انہوں نے جو گورنر تھا ان کو یہ خط لکھا. یمن کے اندر جو گورنر تھا ان کو انہوں نے یہ خط لکھا. چنانچہ جتنے علاقوں کے اندر جو گورنر تھے انہوں نے اپنے مقامی علماء کو بلایا اور ان کو یہ ذمہ داری دے دی کہ بھئی یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے اور احادیث جمع کرنا شروع کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ یہ تمام روایتیں جمع ہونے سے پہلے ہی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہو گیا انتقال. ان کے انتقال کے بعد مسند خلافت پر بیٹھا ولید. تو ولید جو تھے ان کو ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ اور امیر المؤمنین کی طرف سے چاروں طرف پہنچنے والا جو حکم تھا وہ بے اثر ہو گیا اور سرکاری ریکارڈ کے اندر ان احادیث کو جمع کرنے کا جو کام شروع ہوا تھا وہ ادھورا رہ گیا. لیکن چونکہ ہر علاقے کے علماء تک یہ بات پہنچ چکی تھی اور ہر علاقے کے علماء نے احادیث کو جمع بھی کر لیا تھا،
تو یہ تدوین حدیث کا سب سے پہلا دور ہے. یہ تدوین حدیث کا سب سے پہلا دور ہے جس کے اندر احادیث علاقائی اعتبار سے جمع ہوئی. اس تدوین حدیث کے پہلے دور میں جو کتابیں لکھی گئی ان میں مشہور کتابیں آج تک صرف دو ہی ہے. ایک موطا امام مالک ہے اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید ہے. باقی ساری کتابیں وقت کے حساب سے یا تو ضائع ہو گئی یا تو ناپید ہو گئی. یہ دو کتابیں مشہور ہیں جو تدوین حدیث کے پہلے دور میں لکھی گئی. بہرحال پھر تدوین حدیث کا دوسرا دور آیا. تدوین حدیث کا دوسرا دور اس طریقے سے آیا کہ جب علاقائی اعتبار سے ساری کتابیں احادیث کی لکھی جا چکی تو اب سب الگ الگ ہے. اب ان کتابوں سے احادیث تلاش کرنا بہت مشکل ہے. تب تدوین حدیث کے دوسرے دور کے جو علماء تھے، محدثین تھے، ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ بھئی ان تمام احادیث کو ہمیں ایک ساتھ میں جمع کر دینا چاہیے. یعنی سرکاری کنٹرول سے یہ چیز باہر نکل گئی. اب علماء اور محدثین اپنے لیول سے اب محنت کر رہے ہیں احادیث کو جمع کرنے کی. چنانچہ یہ تدوین حدیث کا دوسرا دور ہے جس میں تمام احادیث کو ایک ساتھ میں جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا گیا اور اس کی محنت شروع کی گئی. اور اس محنت کے اندر یہ لازم کیا گیا کہ کسی کتاب سے ہمیں حدیث نقل نہیں کرنی ہے، بلکہ براہ راست ہمیں اساتذہ کے پاس پہنچنا ہے. جو لوگ احادیث بیان کرتے ہیں ہمیں ان کی صحبت میں جا کے اور پھر احادیث کو ہمیں لینا ہے اور اپنی کتاب میں جمع کرنا ہے. تو اس طریقے سے اس دور کے اندر جتنی احادیث تھی وہ ساری کی ساری جمع کی گئی. اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یا یہ مرفوع حدیث ہے یا یہ مرفوع حدیث نہیں ہے. اس اہتمام کے بغیر بس جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہی تھی ان سب کو جمع کیا گیا. اس تدوین حدیث کے دوسرے دور میں جو کتابیں لکھی گئی ان میں مشہور جو کتابیں آج کل ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، جامع ثوری ہے. یہ ساری کی ساری وہ کتابیں ہیں جو تدوین حدیث کے دوسرے دور میں لکھی گئی. بس اتنا ہے کہ تدوین حدیث کے پہلے دور میں جتنی کتابیں لکھی گئی اس میں موطا امام مالک ایک واحد ایسی کتاب تھی جس میں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ صرف صحیح احادیث کو نقل کرنا ہے، جو صحیح نہیں ہے اس کو نقل نہیں کرنا. اور تدوین حدیث کا جو دوسرا دور تھا اس میں واحد ایک کتاب مسند امام احمد بن حنبل تھی جس میں انہوں نے اس بات کا التزام کیا تھا کہ مجھے صحیح احادیث بھی لینی ہے اور صرف مرفوع احادیث لینی ہے. دیکھو احادیث کی جو ہے نا بہت ساری قسمیں ہیں. اس میں سے ایک قسم مرفوع، موقوف اور مقطوع ہے. مرفوع حدیث تو وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند ڈائریکٹ پہنچتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر صحابی تک پہنچتی ہے یا کسی تابعی تک پہنچتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مرفوع حدیث نہیں ہوتی ہے. پھر تدوین حدیث کا جب تیسرا دور آیا تو اس میں تین باتیں پیدا ہو گئی. تدوین حدیث کے تیسرے دور کے اندر جو تین باتیں پیدا ہوئی اس میں سے ایک بات تو یہ پیدا ہوئی کہ اس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی. اب اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو چیزیں ہیں صرف انہی احادیث کو نقل کیا جائے. باقی صحابہ کے فتاویٰ ہے، تابعین کے اقوال ہے، اس کو جمع نہ کیا جائے، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے. ایک دوسری یہ چیز پیدا ہوئی کہ تدوین حدیث کے تیسرے دور کے اندر صحابہ کرام کے بہت سارے اقوال اور فتاویٰ جمع ہو گئے، تابعین کے بہت سارے اقوال اور فتاویٰ جمع ہو گئے، اور یہ فتاویٰ اور اقوال میں بہت سی جگہوں کے اوپر تضاد بھی ہونے لگا. کسی صحابی کا کیا قول ہے، کسی صحابی کا کیا قول ہے. اچھا بہت سے مرتبہ ان اقوال اور فتاویٰ کے اندر یہ بھی ہونے لگا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے تضاد اور تصادم بھی اس کے اندر ہو رہا تھا.
اس لیے اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کو بہت اہتمام کے ساتھ میں نقل کیا کہ نحن رجال وہم رجال، کہ صحابہ کرام بھی ہماری طرح ایک مرد تھے اور ان لوگوں کے پاس بھی علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی علم دیا ہے. تو صحابہ کرام کی جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے موافق ہو رہی ہے اسے تو ہم لے لیں گے، لیکن جن باتوں میں تضاد ہو رہا ہے تو اس میں ہم اجتہاد اور قیاس کریں گے، اور اجتہاد اور قیاس سے پھر ہم معاملے کو طے کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی اجتہاد کر سکتے تھے اور ہمارے لیے بھی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور چونکہ اس وقت کے بہت سے علماء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اس لیے یہ بات بہت قوت کے ساتھ میں چلی. اور تیسری یہ چیز پیدا ہوئی کہ جو مرسل احادیث ہے، مرسل احادیث تو وہ قابل حجت ہے یا نہیں. مرسل احادیث جس میں بیچ میں کسی نہ کسی راوی کا وہ اتصال جو ہے نا وہ باقی نہیں رہتا، کوئی راوی بیچ میں چھوٹ جاتا ہے، تو ایسی مراسیل احادیث کے اندر ہم کو نقل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مراسیل سے بھی استدلال کیا کرتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مراسیل سے استدلال نہیں کیا. تو بہرحال یہ تدوین حدیث کے تیسرے دور کے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہوئی. تو ان تین چیزوں کے پیدا ہونے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھئی ہمیں حدیث کی ایک تیسرے انداز سے محنت کرنی ہے. اب ایسی احادیث جمع کرو جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، مرفوع، بیچ میں کسی راوی کا انقطاع نہ ہو، یعنی وہ مرسل روایات نہ ہو. ایسی تمام احادیث کو جمع کیا جائے. تدوین حدیث کا یہ جو تیسرا دور ہے، اس تیسرے دور کے اندر یہ ساری کے ساری سیاہ ستہ کتابیں جو ہے وہ لکھی گئی. یہ تیسری صدی تھی، اسی کے اندر بخاری بھی لکھی گئی، اسی کے اندر مسلم بھی لکھی گئی، ابو داود اور ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ ساری کے ساری کتابیں اسی دور کے اندر لکھی گئی. اور اس کے اندر اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ بھائی جتنی روایات ہے وہ مرفوع ہونی چاہیے. اس میں خصوصیت کے ساتھ امام بخاری، امام مسلم نے تو اس بات کا اہتمام کیا کہ ہمیں صرف صحیح احادیث لینی ہے. باقی جو چار مصنفین ہیں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ چلو بھئی ہم ضعیف احادیث بھی لے لیں گے لیکن روایات جو ہے نا وہ مرفوع ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے مدارس کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے یہ تیسرے دور کے اندر لکھی گئی کتابیں. پھر اس کے بعد تدوین حدیث کا ایک چوتھا دور بھی آیا کہ تدوین حدیث کے تیسرے دور میں انہوں نے جتنی مرفوع روایتیں جمع کی تھی اس کے علاوہ بہت ساری روایت تھی. صحابہ کرام کے اقوال بھی تھے، فتاویٰ بھی تھے، تابعین کے اقوال اور فتاویٰ بھی تھے. تو ان تمام کو جمع کیا گیا اور ان تمام کو جمع کر کے پھر حدیث کی بہت بڑی خدمت کی گئی. اس چوتھے دور کے اندر لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں اس میں امام بیہقی کی کتاب بہت مشہور ہے، معجم کبیر، معجم صغیر اور معجم اوسط، یہ ساری کی ساری اس دور کے اندر لکھی گئی. یہ چار دور ہے احادیث کی. پھر اس کے بعد آج تک حدیث کے اپنے اپنے حساب سے ہر ایک نے حدیث کی خدمت کی اور حدیث کے اوپر محنتیں کی، اور اتنی قربانیوں کے بعد پھر یہ احادیث ہم تک پہنچی ہے. یہ میں نے مختصر انداز میں آپ کو بتایا کہ احادیث کس طریقے سے جمع ہوئی ہے اور اس تدوین احادیث کے چار دور کس طریقے سے گزرے ہیں. یہ مختصر انداز میں نے آپ کو بتا دیا. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے یہ تدوین حدیث کے تیسرے دور کے اندر لکھی گئی ہے. تیسرے دور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے وہ امام بخاری کی جو اس کتاب کی مقبولیت ہے، اس مقبولیت کے اندر صرف ان کی ذہانت کا دخل نہیں ہے. ایک انسان ذہین ہو لیکن ساتھ میں اس کی زندگی کے اندر تقویٰ نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو اس کی ذہانت سے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو ایک وقتی طور پر ہوتا ہے، اس کا فائدہ دائمی نہیں ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت دی ہے تو اس میں صرف ان کی ذہانت کا دخل نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے تقوی کا بھی دخل ہے، ان کی دینداری کا بھی دخل ہے.
اسی طریقے سے حدیث کے حاصل کرنے میں انہوں نے جتنی مشقتیں اٹھائی ہے اس کا بھی دخل ہے. فاقوں کے ساتھ میں انہوں نے زندگی گزاری، کتنے لمبے لمبے سفر کیے، اور کس احتیاط کے ساتھ میں انہوں نے یہ احادیث جمع کی ہے یہ آپ لوگ الگ الگ مجلسوں میں سنتے رہتے ہوں گے. ساتھ میں ان کی والدہ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ میں لگی ہوئی تھیں. ظاہر سی بات ہے ان کی والدہ کی دعائیں مستقبل ان کے ساتھ میں لگی ہوئی تھیں. تو ان تمام چیزوں نے مل کر پھر اس کے اندر کرنٹ پیدا کیا. ان تمام چیزوں نے مل کر پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی، تو اس کتاب کے اندر ایک تو روایات ہے اور ایک ترجمۃ الباب ہے. ترجمۃ الباب کے اندر جو باتیں نقل کرتے ہیں تو اس سے کسی باطل فرقے کی تردید ہوتی ہے یا کوئی حق بات کہنی ہوتی ہے، اور بعد میں آنے والی جو احادیث ہے وہ اس کی تائید ہوتی ہے. یہ مناسبت ہوتا ہے باب اور احادیث کے درمیان، جو مطالعے کے دوران ہمارے سامنے اور سبق کے دوران ہمارے سامنے یہ باتیں آئی ہوئی ہوگی. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو آخری باب ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا کی ہے کس سے؟ کتاب کی ابتدا کی ہے وحی سے. وحی سے کہ وحی کی ابتدا کس طریقے سے ہوئے، اور وحی کے بعد فوراً لائے ہیں کتاب التوحید، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت صحیح طریقے سے عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، اور عقیدہ کی درستگی کے لیے ضروری ہے توحید اور رسالت، اللہ کو ماننا اور اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا ماننا. بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں اپنی سوچ کے حساب سے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت جوگی وغیرہ وہ اللہ کو پانے کے لیے ہی بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، ریاضات بھی کرتے ہیں، یا اللہ کو پانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پانے کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو بہرحال انسان کی عبادت عقیدے کے بغیر درست نہیں ہو سکتی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی بحث کو پہلے بیان کیا ہے کتاب التوحید، پھر کتاب التوحید سے بھی پہلے وحی کے باب کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ انسان کا عقیدہ اور عبادت وحی کی اتباع کے بغیر درست نہیں ہو سکتا. وحی کی اتباع ہوگی تو انسان کی عبادت اور عقیدہ درست ہو سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے وحی کو بیان کیا، پھر پوری کتاب کے اندر اعمال کو بیان کیا، اور اخیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ہم انصاف کا ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے اور بنی آدم کے اعمال اور اقوال یہ تولے جائیں گے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان نے اپنی عبادت بھی درست کر لی، اپنے عقیدہ بھی درست کر لیا، پوری زندگی نیک اعمال بھی کیا. اب ان اعمال اور عقائد کے ظہور کے لیے کہ یہ صحیح تھا یا نہیں، اس کے لیے میزان اور ترازو کی ضرورت ہے. اس لیے اس کو انہوں نے سب سے اخیر میں بیان کیا، اسی بات کو سمجھانے کے لیے. اچھا، پھر دوسرا کہ بخاری کی سب سے پہلی جو روایت ہے، سب سے پہلا باب، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث، ایک آیت نقل کی ہے اور ایک حدیث نقل کی ہے. اخیری باب کے اندر بھی ایک آیت نقل کی ہے اور ایک حدیث نقل کی ہے. اس میں بھی مناسبت ہے. جیسے پہلے باب کے اندر قرآن کریم کی آیت ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے ہمارے پیارے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی بھیجی تھی. یعنی آپ کو ہم نے جو وحی بھیجی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت اوپر سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. پھر اخیر کے اندر جو آیت نقل کی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اعمال کے لیے انصاف کا ترازو قائم کرنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ تو نارمل چیز ہے. دنیا کے اندر بھی انسان کو اگر کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو کسوٹی پرکھتا ہے.
برابر دیکھتا ہے یہ چیز برابر ہے کہ نہیں، کہیں سے پھٹی ہوئی تو نہیں ہے، کہیں سے ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. اچھی طرح پرکھنے کے بعد پھر انسان اپنے لیے کوئی چیز خریدتا ہے. تو جب بھئی انسان جو ہے نا وہ کھرا اور کھوٹا دیکھتا ہے، تو کیا اللہ کھرا اور کھوٹا دیکھے بغیر کچھ بھی فیصلہ کر لیں گے؟ نہیں، اللہ بھی کھرا اور کھوٹا دیکھنے کے لیے انصاف کے ترازو قائم کریں گے. یہ کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے. اسی طرح پہلی روایت کے اندر، پہلے باب کے اندر وہ حدیث نقل کی ہے مشہور، انما الاعمال بالنیات فانما لکل امرئ ما نوی، کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. انسان کا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ بات اچھے طریقے سے دھیان میں رکھنا کہ انسان کے نیک اور مباح اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ بہت سے لوگ جو ہے نا کوئی غلط کام کرتے ہیں اور غلط کام کے اندر نیت اپنی اچھی بناتے ہیں. ارے بھئی ہماری نیت تو بہت اچھی ہے، ہمارا دل تو بڑا صاف ہے. بھئی تمہاری نیت اچھی ہے لیکن تمہارا عمل تو خراب ہے نا. دونوں چیزیں صحیح ہونا ضروری ہے. عمل بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو تو کام بنتا ہے. اگر عمل تمہارا الٹا سیدھا ہے، نیتیں کتنی ہی اچھی کر لو، اس اچھی نیت سے کوئی غلط عمل صحیح نہیں ہو سکتا. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ والے حدیث کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. جیسے ایک انسان جو ہے نا وہ سودی کاروبار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس میں جو سود آئے گا، میری نیت ہے کہ میں اس سے غریبوں کی مدد کروں گا. لو بھئی تم حرام کام کر رہے ہو تو تمہارے حرام کام تمہاری اچھی نیت سے درست نہیں ہو سکتا. یا ایک انسان چوری کر رہا ہے اور چوری کر کے پھر کیا کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے اس مال کی اچھی خاصی زکوٰۃ نکالوں گا، غریبوں کا پیٹ بھروں گا. تو بھئی چوری کرنا تو گناہ ہے، تیرے اچھی نیت کی وجہ سے وہ گناہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں بن سکتا ہے. انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کے کام نیتوں کی وجہ سے اچھے ہو جاتے ہیں. نہیں، اعمال سے مراد مباح اعمال ہے، جو جائز کام ہے، جس کے کرنے کا ثواب نہیں، جس کے نہ کرنے پر گناہ نہیں. اس میں اگر نیتیں درست ہوتی ہے تو اس میں ثواب ہونے لگتا ہے، اور اگر نیت بری ہوتی ہے تو گناہ ہونے لگتا ہے. یہ ہے پہلے باب کے اندر. پھر اخیری باب کے اندر انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ بھائی دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو انہوں نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ دیکھو اتنا مختصر سا عمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنا مختصر سا عمل ہے. یہ اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ میں کرو گے تو دیکھو اس کا کتنا بھاری ثواب ہے کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلکے ہے زبان کے اوپر اور ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گی. یہ اعمال میں نیتیں کیسے اثر انداز ہوتی ہے اس کو ایک مثال سے انہوں نے سمجھا دیا ہے. یہ ہے اول اور آخر کے درمیان مناسبت. اول اور آخر کے درمیان مناسبت کہ انسان کی نیتیں کتنی اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے آپ لوگوں نے قصہ سنا بھی ہوگا، بہت مشہور ہے. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ راستہ بھٹک گیا، شکار کرنے کے لیے نکلا تھا. ایک باغ کے اندر پہنچا. جب باغ کے اندر پہنچا تو باغ کے مالی سے کہا، وہ انار کا پورا باغ تھا. مالی سے کہا کہ بھئی مجھے تھوڑا سا ایک انار کا جوس پلا دو. وہ مالی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، اس لیے کہ بادشاہ اپنے سادے لباس کے اندر تھا، بادشاہ کے لباس کے اندر نہیں تھا. بہرحال وہ مالی جو ہے نا وہ توڑ کر لایا تو پورا گلاس انار کے جوس سے بھر گیا اور پیا تو بہت میٹھا تھا. اب جو بادشاہ تھا اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ بھائی اتنا میٹھا اور ایک انار کے اندر اتنا بڑا گلاس بھر گیا، یہ کتنا کماتے ہوں گے یہ لوگ، مجھے تو ٹیکس لگانا چاہیے، مجھے ٹیکس لگانا چاہیے. بس اس نے یہ نیت کی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی ایک اور پلا دو. تو دوسرا جب انار کا جوس لے کر آیا تو وہ آدھا بھرا ہوا بھی نہیں تھا، اور بادشاہ نے پیا تو وہ کڑوا تھا، مٹھاس بھی نہیں تھی، یعنی اس کی مٹھاس بھی ختم ہو گئی، اس کی کوانٹٹی بھی آدھی ہو گئی، اس کی کوالٹی بھی آدھی ہو گئی. تو اس نے مالی سے پوچھا کہ بھئی پہلے اسی باغ کا درخت تھا، پورا بھر گیا تھا اور بہت مٹھاس تھی،
اور اب کی مرتبہ دونوں چیزیں کم ہو گئی. کیوں ایسا؟ کوالٹی بھی کم، کوانٹٹی بھی کم. تو وہ جو مالی تھا وہ بڑی عمر کا تھا. جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دادا مولانا عمر صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جوانوں کے اندر جوش ہوتا ہے اور بوڑھوں کے اندر ہوش ہوتا ہے، اور دونوں سے کام چلتا ہے. صرف جوش سے کام نہیں چلتا، صرف ہوش سے کام نہیں چلتا. ہر جگہ جوانوں کی بھی ضرورت ہے اور بوڑھوں کی بھی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت بدل چکی ہے، اس کی نیت کے اندر فتور آ چکا ہے. اس فتور کی وجہ سے یہ برکت اڑ گئی ہے. اللہ اکبر. بادشاہ کو فوراً تنبہ ہوا اور بادشاہ نے فوراً اپنی نیت بدلی کہ نہیں، میں اپنی نیت بدلتا ہوں، میں ان لوگوں کے مال کے اوپر کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لگاؤں گا. پھر منگوایا تو وہی برکت واپس آ گئی، پورا گلاس بھر کر آ گیا اور وہی مٹھاس پرانی باقی تھی. بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے؟ تو مالی نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت اب درست ہو چکی ہے. عارف رومی رحمۃ اللہ نے اس قصے کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی نیتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں، انسان کی نیتوں کا اتنا زبردست اثر پڑتا ہے. یہ تو چلو ملک کے بادشاہ کی بات ہے، ہر گھر کا اپنا اپنا بادشاہ ہوتا ہے. ہر گھر کا اپنا بادشاہ ہوتا ہے، مسجد کا اپنا بادشاہ ہوتا ہے، ادارے کا اپنا بادشاہ ہوتا ہے. ماں باپ ہوتے ہیں وہ گھر کے بادشاہ ہوتے ہیں. میرے سامنے تو ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ ماں باپ ہے، ماں ہے یا باپ ہے، بہت سارے بچے ہیں. اب اس میں 2-3 بچوں سے ہی محبت ہے. اب 2-3 بچوں سے محبت کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ میں بہت ہی ناانصافی کا برتاؤ کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کی نیتوں کا اثر باہر کے ماحول پہ پڑتا ہے، جس سے بچے آپس میں لڑتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. ایک ادارہ ہے یا بہت سی چھوٹی موٹی تنظیم ہے، ظاہر سی بات ہے جب نیتیں اندر سے بدلے گی تو باہر تو انتشار پیدا ہی ہونا ہے. انسان بلیم کرتا ہے دوسروں کو، حالانکہ اس کی ابتدا ہوئی ہے اس کے دل سے. اپنے دل کو تو درست کرتا نہیں، اپنے دل کی نیتوں کو سدھارتا نہیں، اور دوسروں کے اوپر الزامات لگا رہتا ہے، یہ ایسا وہ ایسی، یہ ایسا وہ ایسی. ارے کم سے کم تنہائی میں بیٹھ کر اپنا احتساب کر لو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کسی نیت کے فطور کی وجہ سے یہ باہر انتشار ہوا. ہاں، اس لیے نیتیں تو معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے انسان کی زندگی کے اندر کی سوچ. بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ایسا مدار ہے کہ دیکھو اتنی معمولی سی چیز اچھی نیت کی وجہ سے اللہ کے یہاں پہ کتنی بڑی اور مقبول چیز بن گئی. یہ ہے. پھر آگے دیکھیے، باب قول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. دیکھو یہاں پہ الموازین ہے، یہ میزان کی جمع ہے. میزان کا مطلب ترازو کو ہوتے ہیں، اس کی جمع ہے موازین. موازین جمع ہے، بہت سارے ترازو. تو بہت سارے ترازو کیوں؟ اس کی 3 وجوہات لکھی ہے علماء نے. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا اپنا اپنا ترازو ہوگا، بہت سارے ترازو ہوگے. بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ ہر عمل کا اپنا اپنا ترازو ہوگا. جیسے نماز کا ترازو الگ ہوگا، روزے کا ترازو الگ ہوگا، اچھے اخلاق کا ترازو الگ ہوگا. تو بہت سارے ترازو ہو گئے، بہت سارے ترازو ہو گئے. تیسرا یہ ہے کہ ترازو تو ایک ہی ہوگا، لیکن وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی ضخامت کو بتانے کے لیے موازین کہا ہے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا، حدیث کے اندر کہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے ایک پلڑے کے اندر 7 زمین اور 7 آسمان سما جائے. تو اس ترازو کی ضخامت کو بتانے کے لیے یہاں پہ موازین کہا گیا ہے. بہرحال پھر آگے کا لفظ ہے القسط، انصاف. قسط کا مطلب انصاف ہے. الموازین القسط جو ہے یہ موصوف صفت ہے. اس میں یہ اشکال ہوتا ہے، جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں وہ اس بات سمجھ جائے گی کہ بے القسط جو ہے یہ تو مذکر ہے اور الموازین جمع تکسیر ہے، یہ مؤنث ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی آنی چاہیے. تو اس کے مختلف جواب ہے. سیدھا سادہ ایک جواب تو یہ ہے کہ القسط کے شروع میں زوات محذوف ہے.
الموازین ذوات القسط، انصاف والے ترازو. تو اب بات ختم ہو گئی. دوسرا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ القسط جو ہے یہ نضع کا مفعول لہو ہے، یعنی اصل ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِلْقِسْطِ، ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے. تو القسط کے شروع میں لام محذوف ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِلْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس کے اندر تیسری ایک بات دھیان میں رکھو کہ کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، تو اللہ کو ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے کہ کون منصف ہے، کون ظالم ہے، اور کس کا کیا درجہ ہے، کس کو کیا دینا ہے. جب اللہ کو سب پتہ ہے تو ترازو قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، اور اللہ اپنے علم کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر حجت تام کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے، تاکہ بندے بھی دیکھ لے کہ ہمارے اعمال کیا ہے اور کیسے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے یہ سمجھے ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمیں فلاں میرے عمل کا بدلہ نہیں ملا، میں نے تو یہ کیا نہیں تھا، اس کی سزا مجھے کیسے مل گئی. اللہ تعالیٰ ترازو قائم کر کے ان پر حجت تام کریں گے، اس لیے ترازو قائم کیا جائے گا. پھر آگے ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال یہ تولے جائیں گے. میں نے ابھی کہا تھا آپ کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب قائم کرتے ہیں تو اس سے کسی باطل فرقے کی تردید بھی مقصود ہوتی ہے. چنانچہ اس زمانے کے اندر باطل فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا معتزلہ. ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے یا انسان جو باتیں بھی اپنی زبان سے بولتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ تو ایک عرض ہے، ختم ہو گئی. زبان سے کوئی بات بولی ہوئی بات نظر تو نہیں آ رہی ہے، ختم ہو گئی. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کے اعمال اور اقوال تولے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ تولا جانا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کے جواب کے لیے اور ان کی تردید کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ دیکھو بھئی بنی آدم کے اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال اور اقوال کو تولا جانا ایک انسان کی طرف سے دیکھا جائے تو محال ہے. انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ کسی کے بات کو تولے، کسی کے اعمال کو تولے، لیکن تولنے والی ذات تو یہاں پہ اللہ کی ہے. اللہ کے لیے کیا چیز محال ہے؟ اور یہاں پہ تو دو سچے لوگ خبر دے رہے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے. دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ میزان کے اندر بہت بھاری ہوگا. دیکھو دو سچے لوگ کہہ رہے ہیں تو اب شک کی کیا بات ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں انسان کے اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. انسان کے اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. اسی طرح ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں تولی جائے گی. ایک برائی بھی اگر تمام نیکیوں پر حاوی ہو جائے گی تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ایک نیکی بھی تمام برائیوں پر حاوی ہو جائے گی تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ انسان کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. دوسرا، اعمال اور اقوال کو تولے جانے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ اعمال اور اقوال کے صحائف تولے جائیں گے. بھئی انسان رجسٹر بناتا ہے نا، بھئی مہینے کا کتنا خرچہ ہوا، مہینے میں آمدنی کتنی ہوئی، کون سا مال لانا ہے، تو انسان کی جتنے بھی اعمال ہیں وہ رجسٹر میں لکھے جا رہے ہیں. تو وہ جو رجسٹر ہے وہ تولا جائے گا، اور وہ تو حصی چیز ہے، اس کے تولے جانے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہوگا کل قیامت کے میدان میں، فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ بھئی تم کہاں لے کے جا رہے ہو اسے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ہم اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ چلو میرے ساتھ میں پھر سے اس کے نامہ اعمال تولو، میرے پاس میں اس کا ایک پرچہ موجود ہے، میرے ساتھ میں چلو۔ چنانچہ وہ فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس انسان کو پھر سے میزان اعمال کے پاس لے کر آئیں گے اور تولے جائیں گے۔ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ رکھ دیں گے کہ جس پرچے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلڑا اچانک بھاری ہو جائے گا اور برائیاں ختم یا نیچے ہو جائے گی، اور پھر اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے، یہ کون سا پرچہ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بولا یہ وہ درود ہے جو تو نے میرے اوپر پڑھا تھا، وہ میرے پاس میں محفوظ ہے، اور یہ درود شریف کا پرچہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری نیکیوں کو بھاری کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکیوں کے جو صحائف ہیں نا، وہ صحائف تولے جائیں گے، اور وہ تو جسم ہوتے ہیں، اس کے تولے جانے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال یہ تولے جائیں گے۔ اب بنی آدم کے اندر مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، بنو آدم کے اندر مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، اسی طریقے سے غیر مسلموں کے اعمال اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے، غیر مسلموں کے لیے، یعنی ان کے لیے میزان عدل قائم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ تو یہ ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں کچھ اور ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ دو طرح کے ہوں گے کل قیامت کے میدان میں۔ ایک تو وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، کوئی نیک کام نہیں، ان کے نامہ اعمال کے اندر صرف گناہ اور شرک ہی ہے، باقی کوئی نیک اعمال نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے میزان قائم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس میں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، انہی لوگوں کے لیے۔ غیر مسلمین کا دوسرا طبقہ وہ ہوگا کہ جنہوں نے کچھ نیک کام کیے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی تھی، اور سوشل ورک کیا تھا، اور بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا، لیکن ایمان کے بغیر گئے تھے، تو ان کے لیے میزان عدل قائم کیا جائے گا، صرف ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے اعمال ہے، لیکن ان اعمال کا یہاں پہ کوئی وزن نہیں ہے۔ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وزن بغیر ایمان کے ہے، ایمان ہوتا تو ان اعمال کا وزن ہوتا۔ جیسے ہمارے دادا حضرت مولانا عمر صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو اور آپ کے ساتھ میں 20 کلو کا گدا ہے، 30 کلو کا سوٹ کیس ہے، ٹی ٹی آیا اور آپ سے کہا کہ بھائی ٹکٹ دکھاؤ، آپ کہتے ہو کہ بھائی چھوٹی سی ٹکٹ کے ٹکڑے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، دیکھو یہ 20 کلو کا گدا ہے، یہ 30 کلو کا سوٹ کیس ہے، دیکھو نا اس کو، تم چھوٹی سی ٹکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تو وہ ٹی ٹی کہے گا کہ بھئی ہم کو چھوٹی سی ٹکٹ کا ٹکڑا ہی دکھا دو، وہ ہے تو یہ سارے سامان ہم آپ کو لے جانے دیں گے، آگے نہیں ہے تو ہم آپ کو اسٹیشن پہ اتار دیں گے، آپ کو آگے جانے کی کوئی پرمیشن نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو، ان غیر مسلمین کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم اعمال لے کر آئے تو ہو، لیکن یہاں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ چھوٹی سی ٹکٹ ہے ہی نہیں ایمان کی تمہارے پاس میں، یہ ہے۔ تو بہرحال قرآن کی ایک آیت اور دوسری آیت کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان لوگوں کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے، یہ ان غیر مومنین کے لیے ہے کہ جن کے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اور وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، یہ ان کافروں کے لیے ہے جن کے پاس نیکیاں تھیں لیکن ایمان نہیں تھا۔ بہرحال اب آگے دیکھیں، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان میں عدل اور انصاف کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی قسطاس جو ہے یہ رومی لفظ ہے تو قرآن کریم میں کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطاس جس طریقے سے عربی میں بولا جاتا ہے تو رومی زبان کے اندر بھی یہ اسی مفہوم کے اندر آتا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قسطاس جو ہے نا وہ پہلے تھا رومی زبان میں، لیکن پھر اس کا شیوع اتنا عام ہو گیا کہ پھر وہ عربی زبان کے اندر بھی بولا جانے لگا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔
جیسے پیل ہے، پیل پہلے فارسی لفظ تھا، پھر اس سے فیل بن گیا، فیل کا مطلب ہاتھی، پہلے پیل تھا اور پھر اس سے کیا بن گیا؟ ہاتھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی زبان کا لفظ ہے اور کسی اور زبان کے اندر مشہور ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ اردو ہے اور اسی کا ایک ترجمہ ہے، یا ایک عربی ہے اسی کا اردو ترجمہ ہے، دونوں مل کر ایک محاورہ عام ہو گیا۔ جیسے ہمارے استاد مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں مر گیا، مر گیا، تو وہ کہتے تھے مر گیا اصل میں کیا ہے؟ مر گیا اصل میں ہے مر گیا، مر کا مطلب گزرنا، تو مر کا ترجمہ ہے گیا، تو ان دونوں کو ملا کے لوگوں نے بنا دیا کیا؟ مر گیا۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال قصاص جو ہے یہ رومی زبان میں عدل اور انصاف کے معنی میں آتا ہے۔ پھر آگے ہے وَيُقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وَأَمَّا القاسط فهو الجائر۔ دیکھو قسط جو ہے اس کے دونوں مطلب ہیں، یہ متضاد، بعض عربی کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ قسط کا مطلب انصاف کرنا بھی ہوتا ہے اور ظلم کرنا بھی ہوتا ہے۔ قسط کا جب اس میں فاعل قاسط ہو تو اس کا مطلب جائر ہوتا ہے، ظلم کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قرآن کریم میں ہے کہ ظالم لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور قسط کا مصدر جب مقسط ہو تو اس کا مطلب عادل ہوتا ہے، انصاف کرنے والا۔ تو قسط دونوں مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ظلم کرنے کے لیے بھی استعمال اور انصاف کرنے کے لیے بھی۔ جہاں پہ سیاق سباق دیکھ کر جس مفہوم کا غلبہ ہوگا وہ مفہوم لیا جائے گا۔ چنانچہ ونضع الموازین قسط کے اندر قسط کا مطلب انصاف کے ہے۔ اب دیکھیے یہ حدیث ہے، احمد بن اشکاب نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں احمد بن اشکاب نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن فضیل نے روایت بیان کی۔ یہ محمد بن فضیل جو ہے ان کے بارے میں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ شیعہ تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر ان کی سند سے یہ روایت نقل کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شیعہ نہیں تھے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کے نقل کرنے کے اندر اتنے محتاط تھے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں قصے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، چنانچہ حدیث لینے کے لیے صبح صبح ان کے گھر پہ پہنچ گئے۔ دیکھا تو وہ محدث جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو ایک پیالی، اور پیالی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ دکھا کر اس کو اپنے سے قریب کر رہے ہیں، مطلب اس گھوڑے کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے خالی پیالی دکھا رہے ہیں۔ وہ ایک طرح سے جانور کو دھوکہ دینا ہوا، صرف اس کو قریب کرنے کے لیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے واپس ہو گئے کہ جو انسان ایک گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کے احادیث کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، میں اس سے کیسے حدیثیں دوں؟ انہوں نے اتنی احتیاط کے ساتھ میں احادیث کو نقل کیا ہے، تو جب انہوں نے ان کی روایت ان کی سند کے ساتھ میں حدیث نقل کی ہے تو یہ اس بات کی یقینی نشانی ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال محمد بن فضیل عمارہ بن قعقاع سے نقل کرتے ہیں، عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ سے حدیث نقل کرتے ہیں، ابو زرعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کلمتان، دو جملے ہیں، ان کی 3 صفات یہاں پہ بیان کی ہے، ان 2 جملوں کی 3 صفات یہاں پہ بیان کی ہے۔ پہلی صفت تو بیان کی ہے حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ 2 جملے ہیں، رحمان کو بہت پسند ہے۔ اچھا، اب یہاں رک کے انسان کے ذہن میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کو محبوب یہ عمل ہے تو کتنا مشکل ہوگا؟ بھئی اللہ تو بڑی بڑی عبادتوں کو قبول کرتے ہیں، بڑے بڑے مجاہدوں کو قبول کرتے ہیں، ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کو کہاں سے قبول کریں گے؟ اور آج لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی مرتبہ یہ چیز بیٹھی ہوئی رہتی ہے، ارے بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ چلو بھئی کچھ بھی نہیں ہے، اپنے کو کچھ مت سمجھو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان کچھ کرے بھی نہیں۔ شیطان جو ہے نا وہ بعض چیزیں ڈال کر، جیسے ارے بھئی ہم تو گنہگار ہیں، ہم کہاں سے دعا مانگے؟ تو چل بھئی گنہگاری اپنے آپ کو سمجھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گنہگار سمجھ کے اگر دعا تو نہیں مانگتا ہے تو وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اپنے کو تو گنہگاری سمجھنا چاہیے،
بہت پاک دامن، بہت پاک باز نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن شیطان اگلی راہ مارتا ہے. جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نا کہ شیطان جو ہے نا وہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کو نیکی سے نہیں روکتا. چلو بھئی نیکی پر آ گیا ہے تو نیکی سے تو نہیں روک سکتا میں، لیکن اس نیکی کے ثواب سے، اس کے نتیجے سے، اس کی قبولیت سے روک دیتا ہے نا. تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ارے بھئی میں تو بہت متواضع ہوں. ابھی تواضع بہت اچھی چیز ہے، لیکن تواضع کے اندر انسان اپنے آپ کو ذلیل کرنے لگے، یہ بھی تو اچھا نہیں ہے. ہر چیز کی اپنی اپنی ایک حد ہوتی ہے. بھئی تواضع بہت اچھی چیز ہے، لیکن تواضع کا مطلب انسان یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو ہر جگہ ذلیل کرتا رہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خواہ ذلیل کرے. تو دونوں چیزیں ایک دم ایسے ملتی جلتی ہے کہ دونوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے استغنا ہے، ایمانی صفت ہے، اور تکبر جو ہے یہ شیطانی صفت ہے. بہت سی مرتبہ ایک انسان کسی چیز کو اپنا استغنا سمجھتا ہے، میں خوددار ہوں، حالانکہ وہ خودداری نہیں ہوتی، وہ تکبر ہوتا ہے. ایک انسان بڑے اخلاص کے ساتھ میں آپ کو دعوت دے رہا ہے، بہت اخلاص کے ساتھ میں آپ کو بلا رہا ہے، آپ اپنا گھمنڈ دکھا رہے ہو، ارے ہم تو خوددار ہیں، ہم تو کسی کے یہاں پہ نہیں جاتے، یہ ہے وہ ہے. ارے بھئی حضور تو ایک کھر کے لیے بھی کوئی بلاتا تھا حضور فوراً چلے جاتے تھے، اور تم اپنا ایسا وٹ دکھا رہے ہو. تو بھئی خودداری اپنی جگہ پر ہے، لیکن خودداری کہاں پہ دکھانے؟ ہاں ایک انسان تم کو ذلیل کرنے پر اترا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے خودداری دکھاؤ گے، ایک ایمانی صفت ہے آپ کی. لیکن ایک غریب انسان جو آپ کے سامنے نہ کبھی تکبر سے پیش آیا، نہ اپنی اکڑ دکھاتا ہے، وہ ایک تواضع کے ساتھ میں آپ کو کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے، آپ اپنی خودداری دکھا رہے ہو، تو وہ خودداری نہیں، وہ تکبر ہے. بہرحال یہ بہت لمبا مضمون ہے کہ دو صفات ہوتی ہے، ایک صفت ایمانی ہوتی ہے، دوسری صفت نفسانی اور شیطانی ہوتی ہے، اور دونوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ چیز مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ تو ہمیں حق دکھا اور حق پر جمے رہنے کی توفیق دے، اور باطل بھی دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق دے. تو بہرحال پہلی بات تو ہے کہ دو جملے رحمان کو بہت پسند. اب انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی جب رحمان کو پسند ہے تو کتنے بڑے قربانی والا کام ہوگا. تو اگلا جملہ کہہ دیا خفیفتان علی اللسان، کہ کوئی بہت بڑی قربانی والا کام نہیں ہے. یہ دونوں جملے زبان پہ بہت آسان ہیں، بہت آسان ہے. اچھا اب انسان کو یہ ہو سکتا ہے کہ چلو بھئی زبان پہ جب اتنا آسان ہے تو پھر اس کا وزن ہی کیا ہوگا؟ وزن کیا ہوگا اس کا؟ معمولی سا عمل ہے تو معمولی سا وزن ہوگا. نہیں، ثقیلتان فی المیزان، رحمان کو پسند بھی ہے لیکن ساتھ میں قربانی بھی نہیں ہے، اور ہلکے ہونے کے باوجود میزان عمل کے اندر بہت بھاری ہے. ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے یہاں پہ محبوبیت اور مقبولیت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اونچے خاندان کے ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ تقوی طہارت والے ہو. نہیں، بنیاد جو دین کی ہے، ہماری معاشرت اچھی ہو، ہمارے معاملات اچھے ہو، ہمارے اخلاق پاکیزہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم لوگوں کے لیے حسن سلوک کرنے والے بنے. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ اگر ہماری زندگی کے اندر ہوگی تو فرائض کی حد تک بھی، اگر انسان فرائض اور واجبات کی حد تک بھی ہوگا، زیادہ سنتیں اور نوافل کا اہتمام نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اللہ کے یہاں پہ مقبول ہے. تو یہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت ہی بہترین جملہ ہے، خاص طور پر جو بوڑھے مرد اور عورتیں ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا ہے کہ بڑھاپے کے اندر کچھ کام نہیں ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، تو کم سے کم اتنا تو بول ہی سکتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہرحال بس یہ بخاری شریف کی سب سے آخری روایت ہے، اور اس کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ کافی وقت بھی ہو گیا، مجمع بھی کافی ہے، شاید آپ لوگوں کو گرمی وغیرہ بھی کافی لگ رہی ہوگی، لیکن اس گرمی کو بھی برداشت کرے. اور جن لوگوں نے گرمی، بھوک، تکلیفیں اور کیا کہتے ہیں کہ فاقوں کے اندر علم حاصل کیا ہے
اور دین کے بڑے بڑے کام کیے ہیں. کم سے کم تھوڑا سا آج کل دنیا کے اندر مختلف ممالک میں ایسے ایسے حالات ہیں، بیچارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور عورتوں کے لیے کسی قسم کا انتظام نہیں ہے، اور ہر وقت صبح اٹھتے ہیں رات کو سوتے ہیں، موت اور حیات کے بیچ میں وہ لوگ سوتے ہیں. ان لوگوں کی کیا کیفیات ہوگی ان کا ہم تصور کریں. امت کی ہمدردی، امت کا غم. پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں انشاءاللہ دعا کرا دیتا ہوں، دعا کے بعد بتائیں گے کیا ہے. پھونکنے کے لیے دعا کے بعد پھونک، دعا سے پہلے. اچھا لائیے. جی دعا کر لیتے ہیں. تحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں، اگر کسی کو بیٹھنے کی تکلیف نہ ہو تو تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ جائے اور درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس فأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفزية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء
ومن سوء المنظر وفجاءة الموت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر کسی اقرار کی کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں کہ ہم نے تیرے حقوق طلب کیے ہیں، تیرے عظمت کے مطابق ہم نے کام نہیں کیا ہے. اے اللہ ہماری راتیں بھی گناہوں میں گزر گئی، ہمارے دن بھی گناہوں میں گزر گئے، کتنی غفلت کے اندر ہماری جوانی گزر گئی. اے اللہ کل قیامت کے میدان میں آپ اپنے سامنے کھڑے رہ کر ہم سے سوال کریں گے، میں نے جوانی دی تھی، جوانی کو کن کاموں کے اندر پرانا کر دیا. اے اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے جوانی کے اندر کیا 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 ہے. اے اللہ آپ پوچھیں گے کہ میں نے صحت دی تھی، اس صحت کو کن کاموں کے اندر ختم کر دیا. اے اللہ ہماری صحت کے زمانے میں ہم کتنی غفلت کے اندر زندگی گزارتے رہے. اے اللہ اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں. اے اللہ آپ پوچھیں گے میں نے زندگی تھی زندگی میں کیا کیا. اے اللہ ہماری زندگی لا یعنی کے اندر گزر گئی، ہماری زندگی غیبتوں کے اندر گزر گئی، ہماری زندگی بیکار اور فضول کاموں کے اندر گزر گئی، ہماری زندگی گناہوں اور معصیت کے اندر گزر گئی. اے اللہ ہم کیا آپ کو جواب دیں گے؟ آپ یہ بھی پوچھیں گے جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا. اے اللہ ہمارا علم اور ہمارا عمل ان دونوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے. اے اللہ ہم جتنا جانتے ہیں اس پر عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں. اے اللہ جتنا جانتے ہیں اس پر عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں. اے اللہ آپ ایک حدیث قدسی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک. اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے سینے کو قناعت سے بھر دوں گا اور تیری ضرورتوں کو سارا میں پورا کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا. اے اللہ آج ہماری طبیعتوں کے اندر حرص ہے، ہوس ہے. اے اللہ ہماری زندگی کے اندر قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں. اے اللہ یہ ہماری ہی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ یہ ہماری ہی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے، ہمیں اپنے رخ کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ بھٹکی ہوئی امت کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اے اللہ اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر دین والا راستہ دکھا دے، پھر قرآن اور شریعت والا راستہ دکھا دے، پھر طریقت اور سنت والا راستہ دکھا دے، پھر نمازوں والا راستہ دکھا دے، پھر پردے کی زندگی والا راستہ دکھا دے. اے اللہ حلال اور حرام والا راستہ دکھا دے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. اے اللہ پابندی سے نمازیں پڑھیں گے، پردوں کا اہتمام کریں گے، اپنے علم پر عمل کریں گے. آپ نے ہمیں جو علم دیا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ آپ توبہ کرنے والے بندے اور بندیوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. اے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اے اللہ جب کوئی بندہ اور بندی سچے دل سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آسمانوں پر چراغا ہوتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک کی کس خوشی کے اندر ہے.
آپ کہتے ہیں کہ میری فلاں بندی تھی، میرا فلاں بندہ تھا، مجھ سے روٹھے ہوئے تھے، آج انہوں نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے ان سے صلح کر لی، ان کے توبہ اور ان کے رجوع کی وجہ سے میں خوش ہوں اور خوش ہو کر میں نے چراغاں کیا ہے۔ اے اللہ، ساری امت کی طرف سے ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ساری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، امت بہت حالات میں ہے، اے اللہ امت بہت حالات میں ہے، بہت پریشانیوں میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی امت کے لیے کتنا تڑپتے تھے، آج ان کو قبر کے اندر جگہ جگہ سے خبریں پہنچ رہی ہوگی، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اے اللہ، ماں باپ سے زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ حضور ہم سے محبت کرتے تھے۔ اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ہماری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے جوانیوں کی جوانیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اسلامی مدارس کی حفاظت فرما دے، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دے، ہماری مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، ہماری تمام مساجد کی حفاظت فرما دے، ہماری تمام مساجد کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ہماری تمام مساجد کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ ظلم اور ستم کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ، انصاف کے دروازوں کو قائم فرما دے۔ اے اللہ، جہاں جہاں تک آپ کے سورج کی روشنی پہنچتی ہے، وہاں دین کی روشنی کو پہنچا دے۔ جہاں جہاں تک آپ کی ہوائیں پہنچتی ہے، آپ کے اسلام کے ہواؤں کو پہنچا دے۔ اے اللہ، جو لوگ بے قصور جیلوں کے اندر محبوس ہے، عافیت کے ساتھ ان لوگوں کی رہائی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، پیچھے ان کے گھر والوں کے لیے انتظام فرما دے۔ بے قصور جو لوگ جیلوں میں محبوس ہیں، عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے۔ اس مجمع میں جو پریشان حال ہو، عافیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو مقروض ہو، عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جو ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو، عافیت کے ساتھ ذہنی الجھنوں سے ان کو نجات نصیب فرما دے۔ جو بغیر شادی کے ہیں، عافیت کے ساتھ ان کو مناسب جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ جن کی شادیاں تو ہو چکی ہے مگر اولاد نہیں ہے، عافیت کے ساتھ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، ان کی نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جنہیں مکان کی ضرورت ہو انہیں مکان نصیب فرما دے، جنہیں دکان کی ضرورت ہو انہیں دکان نصیب فرما دے، جنہیں ملازمت کی ضرورت ہو انہیں ملازمت نصیب فرما دے، جنہیں پیسوں کی ضرورت ہو انہیں حلال روزی نصیب فرما دے، جنہیں علم کی ضرورت ہو انہیں علم نصیب فرما دے، جنہیں علم کی ضرورت ہو انہیں علم نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم جب اس مجلس سے اٹھ کر جا رہے ہو تو ہمیں ایسا بنا دینا جیسے آج ہی ہم اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہو۔ اے اللہ، بالکل پاک صاف بنا کے ہم کو یہاں سے روانہ کرنا۔ اے اللہ، بخاری کا ختم ہے، ختم بخاری پر دعائیں قبول ہوتی ہے، ختم بخاری پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے حالات کو درست فرما دے، جس کے دل میں جو جائز مقاصد ہے، عافیت کے ساتھ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ آپ نے جس کرم سے ہم سب کو یہاں پہ جمع فرمایا ہے، اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں قیامت تک آنے والی ہماری ساری نسلوں کے ساتھ ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، تیرا دیدار نصیب فرما دے، تیری محبت نصیب فرما دے، تیری اطاعت نصیب فرما دے۔ دنیا کی ساری تکلیفوں کو ہم آپ کو دیکھ کر بھول جائے، اس کے غیب سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے۔ ہماری موت کو دنیا کی تکلیفوں سے نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ، دنیا ہماری زندگی کا مقصد نہ بنے، دنیا ہماری زندگی کا منتہا نہ بنے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد تیری ذات ہو۔ اے اللہ، جنتیں ہو، جنت کی نعمتیں ہو، اس کی غیب سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے۔ آخرت کا استحضار نصیب فرما دے۔ قبر میں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کرنا ہم سب لوگوں کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، زندگی دنیا کی بوجھ لگنے لگے، آخرت کی اسی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ دنیا کی زندگی قید لگنے لگے، ہمیں آخرت کی اسی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما دے۔ ابھی ختم بخاری کا موقع ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، 2 منٹ وقت دیتا ہوں، جس کو جو اللہ سے مانگنا ہو وہ مانگ لے 2 منٹ کے اندر۔
اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے لیکن آپ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما دے۔ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔